7 مارچ 2022 کو امریکہ میں ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا احوال ایک سفارتی خط میں پاکستان لکھ کر بھیجا گیا۔ اس خط یا سائفر نے آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا دی، اور اب قریب 22 ماہ کے بعد اسی سائفر نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو 10 سال کے لیے سزا بھی سنوا دی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اسی کیس میں 10 سال کے لیے سزا کاٹیں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ سائفر کیا چیز ہے اور کیوں اس معاملے میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی ہے۔ حساس معلومات کو خفیہ اور کوڈڈ ورڈز میں لکھنے کو سائفر کہتے ہیں، اور سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ حساس معلومات لیک کی۔ یہ حساس سفارتی معلومات یا سائفر واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے پاکستان بھیجی تھی، جس میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام اور اسد مجید خان کی ملاقات کا احوال تھا، جو کہ 7 مارچ 2022 کو ہوئی تھی۔ 8 مارچ 2022 کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ 27 مارچ کو چیئرمین پی ٹی آئی نے پہلی مرتبہ سائفر کا ذکر کیا اور الزام لگایا کہ تحریک عدم اعتماد دراصل امریکی سازش ہے، اور یہ سائفر اسی بات کا ثبوت ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امریکہ نے سائفر کے ذریعے انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے پاکستان کو دھمکی دی تھی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کئی مرتبہ اس دعوے کی نفی کر چکا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر تقریباً 1 ماہ بعد ووٹنگ ہوئی اور بانی پی ٹی آئی ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے اور یوں ان سے وزارت عظمیٰ چلی گئی۔ بانی پی ٹی آئی جلسوں میں سائفر کی کاپی لہرا کر اس سارے معاملے کو امریکی سازش قرار دیتے رہے۔ سائفر کی ایک کاپی سابق وزیر اعظم کے پاس تھی، جو کہ بعد میں کہیں غائب ہو گئی۔ سائفر کے مندرجات حکومت پاکستان کی جانب سے تو کبھی جاری نہیں کیے گئے، لیکن انٹرسیپٹ نے سائفر کے مبینہ مندرجات شائع کیے تھے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی نے 5 اکتوبر 2022 کو سائفر کی گمشدگی کی تحقیقات شروع کی۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور ان کے معاونین پر سائفر سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کا الزام لگایا گیا تھا۔ 16 اگست 2023 کو بانی پی ٹی آئی کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا اور 30 اگست کو اسپیشل کورٹ میں کیس کی پہلی سماعت ہوئی۔ 30 ستمبر کو ایف آئی اے نے چالان جمع کروایا، جس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت خفیہ متن افشا کرنے اور سائفر کی گمشدگی کے کیس کا مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا۔ 17 اکتوبر تک کیس کی 5 سماعتیں ہوئیں اور 23 اکتوبر کو دونوں کے خلاف پہلی مرتبہ فرد جرم عائد کی گئی۔ 23 اکتوبر کو ہوئی وفاقی حکومت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسپیشل کورٹ کے قیام کی منظوری دی اور اڈیالہ جیل میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سماعت شروع کر دی۔ 27 اکتوبر کو سرکاری گواہ طلب کیے گئے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی اپیل کے باعث کارروائی آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ 7 نومبر کو 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ 14 نومبر کو 2 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے، لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کارروائی روک دی گئی۔ ہائی کورٹ نے 21 نومبر کو بانی پی ٹی آئی کی اپیل منظور کی اور جیل ٹرائل سے متعلق 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ 13 دسمبر کو ملزمان پر 3 مختلف الزامات کے تحت دوسری مرتبہ فرد جرم عائد کی گئی۔ 22 دسمبر کو سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی ضمانت 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لی۔ 25 دسمبر کو سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور سابق سفیر اسد مجید کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ 26 دسمبر کو ملزمان کے وکلا نے گواہان کے بیانات دوبارہ قلم بند کرنے سمیت 6 مختلف درخواستیں جمع کروا دیں۔ 29 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری 2024 تک کے لیے اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ 12 جنوری کو ہائی کورٹ نے 14 دسمبر کے بعد ہونے والی کارروائی نل اینڈ وائڈ قرار دے دی۔ 15 جنوری کو 4، 16 کو 6 اور 18 جنوری کو سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سمیت 4 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ 22 جنوری کو بھی 4 گواہان نے بیانات ریکارڈ کروائے۔ 23 اور 24 جنوری کو موجودہ سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر درانی اور سابق سفیر اسد مجید کے بیانات قلم بند کیے گئے، جس کے بعد جرح شروع ہو گئی۔ 26 اور 27 جنوری کو وکلائے صفائی کی عدم موجودگی پر عدالت نے ان سے جرح کا حق واپس لے لیا اور سرکاری وکلا کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کا وکیل مقرر کر دیا، جس پر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے مقرر کیے گئے سرکاری وکلائے صفائی پر عدم اعتماد کر دیا۔
بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جن وکلا پر انہیں اعتماد ہی نہیں وہ کیا ان کی نمائندگی کریں گے۔ 29 اور 30 جنوری کو سرکاری وکلا نے اپنی جرح مکمل کی، جس کے بعد عدالت نے ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔